بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بڑا ہی شکر گزار ہوں اور بالخصوص طارق بلوچ سرہائی صاحب کا بڑا شکریہ. میں آج کی تقریب کا حوالہ بتا دیتا ہوں. آج ہم سب کچھ دوست اکٹھے کیوں ہیں, پھر اس کو ریکارڈ کیوں کیا جا رہا ہے اور پھر کل کو اس کو نشر کیوں کیا جائے گا. ایک نئی روایت میں اس کو شروع کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا ایک نئی روایت شروع کی جائے, نیا رواج اس معاشرے میں انٹروڈیوس ہو جائے. ایک لکھاری, لکھنے والا, شاعر, ادیب جتنا اس کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے اتنی اپنی کتاب پیاری ہوتی ہے. یعنی وہ کتاب کی زندگی اس کی اپنی زندگی, اس کی اولاد کی زندگی سے زیادہ طویل ہوتی ہے. مثلا کلیات اقبال پچھلے 80-90 سال سے چھپتی جا رہی ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اقبال کو دنیا سے گئے 80-90 سال ہو چکے, بلکہ ان کے صاحبزادے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو کتاب یعنی اقبال کا وہ شاہکار یا وہ اولاد جس کو میں اس وقت کتاب کہہ رہا ہوں, اس کی زندگی, اقبال کی زندگی اس کی اولاد کی زندگی سے بھی وہ سینچریز میں چلی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. دعویٰ نہیں ہر کتاب ایسا اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے, لیکن وہ کہہ لیجئے کہ مصنف کو سمجھنے کے لیے, اس کے ادوار کو سمجھنے کے لیے, اس کے کام کو سمجھنے کے لیے, اس کے تجربے اور مشاہدے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا حوالہ بن جاتی ہے. تو میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میری تمام کتابیں جو اس وقت موجود ہیں, مضامین کی شکل میں ہیں, بلاگز ہیں, کچھ ریسرچ کا مٹیریل ہے, ان سب کے نام, ان کے حوالے میرے مختلف دوستوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میری 3 کتابیں ایسی ہیں جن کے نام طارق بلوچ سرہائی صاحب نے رکھے. اس میں پہلی کتاب اونچی اڑان ہے, سوچ کا ہمالیہ, طارق صاحب نے اس کا نام رکھا. اور تیسرا بچہ, یہ کتاب کا نام نہیں, میرا تیسرا بچہ یہ کتاب ہے. تیسری کتاب ایسی ہے جس کا نام پھر طارق صاحب نے رکھا ابر مسلسل. اور ان سب کے پیچھے ایک سوچ ہے. طارق صاحب نے میرے کام کو دیکھتے ہوئے, میری ذات کو دیکھتے ہوئے مجھے اس قابل سمجھا کہ عنوان اچھا دیا. آپ کو پتہ چھیڑ پڑ جاتی کسی کی, وہ بڑی خوفناک ایک اس کا ایک عمل ہوتا ہے. بعض اوقات نام بگاڑ کے ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کو پولا کہنے لگ پڑتے ہیں. حالانکہ وہ سادہ ہوتا ہے. اچھا سادہ کہا جائے, پولا کہا جائے, چلا کہا جائے تو بالکل ہی یہ عنوان یعنی برے ہونے لگ پڑے. لیکن کتاب کا عنوان بندے کی شخصیت, اس کے کام کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی انتخاب کرے جی یہ نام ہونا چاہیے, منتخب کرے یہ ہونا چاہیے, وہ ایک بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اور یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ نے ایسے برکت والے نام بنائے کہ رحمان فارس صاحب اونچی اڑان میرا خیال اب تک کو 25 بار چھپ چکی ہے. ابر مسلسل اب چند دن پہلے آئی ہے اور اللہ نے چاہا کمنگ ڈیز میں سوچ کا ہمالیہ کتنی بار چھپ چکی ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی اور اللہ کا فضل ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کتابوں سے لوگ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ جی میری زندگی بدلی ہے, میرا فیصلہ بدل گیا. میں ایک چیز یہ بھی واضح کروں کہ ایسا ممکن ہے یہ کتابیں, یہ لیکچر ایک بندہ سننے والا کہ یہ تو بالکل ہی بچپنا یا میرے لیے, مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. صحیح بات ہے, لیکن ممکن ہے کسی کے لیے وہ کل کائنات ہو, وہ بات ایکوریٹ کسی کے لیے ہو اور وہ کہے کہ یہ میرے لیے تھی, میری تو زندگی بدل گئی. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جس نے مجھے کرن سورج دی تھی اس نے کرن سورج پڑھی تھی, لیکن کرن سورج میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے پڑھی, میری زندگی اکثر بدل گئی. میں پہلی رات ہی جاگا اور میں حیران کہ میں ایک ایسی کتاب پڑھ لی جس کا ہر جملہ میرے لیے ہے. تو اسی طرح شاعر کی شاعری ایک افسانہ, ایک لٹریچر, ایک کہانی, ایک تحریر, ایک مضمون, ایک بلاگ, ایک لیکچر, ایک جملہ, وہ جس کے لیے ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. آپ کے گھر کا کوڑا, اگر آج آپ کوڑا دینے سے پہلے اس کوڑے کا تھوڑا سا معائنہ کریں تو اس میں کچھ لوہے کی چیزیں ہوں گی, کچھ ایلومینیم کی ہوں گی, کچھ کچرا ہوگا, کچھ پرانا کھانا ہوگا, کچھ کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے. لیکن چند دن کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایکوریٹ سیگریگیٹ ہو کے, تقسیم ہو کے, لوہا لوہے والی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, پلاسٹک پلاسٹک والی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس کے بعد کسی اور شیپ میں, کسی اور فارم میں وہ انہوں نے کنورٹ کر کے اس کو استعمال بھی کر لیا. ایکوریٹ سیپریشن ہو گئی. اسی طرح جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے, میں تو یہاں تک کیونکہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں, پرانا کتاب سے دوستی ہے, میں نے ردی کے ڈھیروں میں رحمان فارس صاحب بڑی بڑی اچھی تصانیف دیکھی, میرے کام آ گئی. میں ایکوریٹ اس کتاب تک پہنچ گیا ہوں, فٹ پاتھ پہ پہنچ گیا ہوں, اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں, اس بندے تک پہنچ گیا ہوں جس کتاب کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے بڑی شدید تلاش تھی, اور مجھے میری زندگی اس کتاب سے, اس تحریر سے, اس جملے سے, اس کاغذ کے ٹکڑے سے
میرے کئی دوستوں کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے کہا جی ہم کچھ کھا رہے تھے اور وہ اخبار میں تھا, بعد میں اخبار دیکھا تو اخبار پر وہی تھا لکھا ہوا, پرنٹ ہوا جو ہمیں چاہیے تھا. تو یہ میرا خیال ہے کاغذ کی پرچی بھی ضائع نہیں جاتی, ایک پرزہ بھی ضائع نہیں جاتا, ایک جملہ بھی ضائع نہیں جاتا. تو آج کا زمانہ جس میں ڈیجیٹل چیزیں سیو ہو جاتی ہیں, اس زمانے میں بھی ہمیں ماننا پڑے گا یہ سیو بڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں, ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی. تازہ ایک واقعہ, آپ تازہ غزل سنائیں گے, میں تازہ واقعہ سناتا ہوں. میرے چند بچے, ایک ہمارے پرانا ایک اسکول ہے فیملی کا, اس میں کچھ ٹیچرز ہیں. تو ان دنوں میں وہ برف پڑ رہی ہے نارتھن ایریاز میں, تو ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے ایک گاڑی لی, وہ 5 عدد افراد ایک گاڑی میں بیٹھے. تو پنڈی میں وہ ناکے پہ انہیں روکا گیا تلاشی کے لیے. تو رات کا 3:30 بجے کا ٹائم تھا. ان بچوں نے مجھے واقعہ سنا. وہ کہتے ہیں جب وہ ناکے پہ ہم رکے تو سائڈ پہ جو ایک تو چیک کر رہا تھا, باقی 2-3 پولیس والے کچھ موبائل پہ سن رہے تھے. تو کہتے ہیں وہ ایک نے کہا جو شیشہ نیچے کی تو آواز پہچانے کی کوشش کی تو کہنے لگے سر آپ کا لیکچر تھا. تو کہتا ہے وہ ہم نے اسمائل لی تو انہیں لگا کہ شاید کوئی اس کے اندر چرس ہے, وہ مشکوک لگی اسمائل انہوں نے باقاعدہ گاڑی سے اتار کے اب وہ کھلکھلا کے وہ مسکرائے جائیں کہ یار ہمارے مسکرانے کی وجہ کچھ اور ہے, اور پولیس والے اب وہ کہیں کہ بتاؤ وہ کہاں پر ہے. یہ یعنی وہ اسٹریٹ اوے انہوں نے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہے تھے. تو ان بچوں نے کہا کہ مسکرانے کی وجہ آپ کا موبائل فون میں لگا ہوا لیکچر ہے. اس نے کہا جی وہ سمجھ نہیں آئی, مطلب وہ تو فنی نہیں تھا, تم کیوں مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اس شخص کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں. تو ان سب نے اپنے اپنے موبائل فون سے میرے ساتھ لی ہوئی تصویر دکھائی. تو اگلی بات انہوں نے بتائی, ان کو 3:30 بجے انہوں نے دھکے سے چائے پلائی پھر. تو وہ انہیں خیال آیا کہ ہم نہ ہی مسکراتے, 3:30 بجے ہم نکل ہی جاتے, روک کے چائے نہ پلاتا. یہ ایک محبت اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جو کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے. تو آج کی تقریب طارق بلوچ سرائی صاحب کے شکریہ کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ آئیں. میری بہن فرادیبہ بڑی اچھی رائٹر ہیں, بڑی اچھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور میرے بڑے ہی پیارے, میرے دل کے بڑے قریب رحمان فارس صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑے اچھے آفیسر بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے ان کی شاعری میں اگر کہوں تو یہ اس عہد کا ایک بہت بڑا شاعر. یہ شاید زمانوں کو کبھی پتہ لگے, لیکن میری اب یہ دعا بدلنا شروع ہو گئی. دعا یہ میری نئی دعا, جس کو کہہ لیجئے میں نے تھوڑا سا انجوائے کر کے یہ دعا دینی شروع کی ہے. آپ اپنی حیاتی میں اگر میلہ دیکھ لیں نا اپنا, یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, کیونکہ جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں نا, یہ مردہ پرست سماج ہے. یہ بندے کے جانے کے بعد اس کا میلہ لگاتا ہے, اس کے جانے کے بعد اس کا دربار بناتے ہیں, اس کے بعد لنگر چلاتے ہیں. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ ادیب, شاعر یا کریٹو انسان ہیں اور کچھ آپ نے ہٹ کے کیا ہے, اور اپنے محبت کرنے والوں کا وہ جو میلہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اور وہ تمام نام ہمارے صوفیوں کے, سرفراز شاہ صاحب ہو گئے, احمد رفیق اختر صاحب ہو گئے, عرفان الحق صاحب ہو گئے, یہ سارے بڑے خوبصورت لوگ ہیں, کیونکہ ان کی ایک یہ بھی ان پہ اللہ کا کرم ہوا کہ ان کے محبت کرنے والے, ان کے چاہنے والے, ان کا قافلہ, ان کا کارواں, اور ان کو فالو کرنے والے جو لاکھوں ہزاروں میں لوگ تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ محبت بندے کو جوان رکھتی ہے. میں آپ کو بڑی ازمائی بات بتاؤں کہ میری تھکاوٹ, انتہا تھکاوٹ کا, یا فرض کیجئے کہ منفی رویہ آپ نے دیکھا ہے, یا کوئی سٹریس دیکھی ہے, اگر اس دن آپ کو کہیں سے اکنالجمنٹ مل جائے یا کان میں واہ کی آواز آ جائے, پوری تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اور ادیب, شاعر, لکھنے پڑھنے والے کو یقین کیجئے, اس کے لیے میڈل, اس کے لیے پیسہ, اس سے زیادہ بڑی چیز وہ اکنالجمنٹ ہے. وہ اکنالجمنٹ ہے جو کوئی کر لیتا ہے. یہ ایک اور خطرناک بات آخری کہہ دوں, اچھی بات کے بعد خطرناک بات. آج بڑی دنیا نا صرف فیم سے متاثر ہو کے لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچواتی ہے, اس کا کام نہیں دیکھتی. بڑے لوگ ایسے ہیں جو فیمس بندے کے ساتھ, مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ تصویر ماڈرن پارک میں کھنچوانا چاہیں گے, لیکن ایک سفر نامہ نہیں پڑھا ہو. یعنی اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے رحمان فارس صاحب کے ساتھ یا طارق بلوچ سرائی صاحب کے ساتھ کہ سوال کی موت آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے اور آپ انہیں کہتے رہے میں بڑا فین ہوں. مطلب میں غصے پہ بڑا قابو پا لیا ہوا, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے. محترمہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی, بڑی متاثر ہوں. میں کہا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سوچ میں پڑ گئی. میں کہا کوئی کتاب, کوئی نام بتا دیں. کہندی کامیابی کا سفر. میں نے کہا وہ میں نے لکھی نہیں ہے, وہ تو کتاب میری نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ جو ایک رسمن سی بات ہم کہہ کے
تصویر کھنچوا لیتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. ہمیں اس کے کام کو دیکھنا چاہیے. یہ بذات خود بہت بڑا فن ہے کہ کسی کے فن کو سمجھا جائے. یہ بہت بڑا فن ہے یار. کیسا کمال بندہ ہے کہ ایک بندہ ڈھونڈے یار کہ خان صاحب میں کیا کمال ہے، آپ میں کیا کمال ہے، میرے اس بچے میں کیا کمال ہے، رحمان صاحب میں کیا کمال ہے، بھائی میں کیا کمال ہے، فرح میں کیا کمال ہے. یہ جو کمال ڈھونڈ لیتے ہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کا نام ہی کمال ہونا چاہیے جو کمال ڈھونڈ لیتے ہیں کسی میں کہ یار یہ دیکھو کتنا مثبت پہلو ہے، یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے. تو آج کی اس ساری نشست کی جو ترتیب میں نے سوچی وہ یہ سوچی کہ ہم پہلے میرے بعد میری بات چیت اب ختم ہو رہی ہے تو فرح کو تھوڑا سا سنیں، اس کے بعد ہم رحمان فارس صاحب سے تھوڑی سی شاعری سنیں اور پھر اختتام پہ جو آخری قوالی کہہ لیجیے پیار سے لاڈ سے وہ طارق صاحب کے چند جملے اور چند اچھے جو نثر پارے ہیں وہ ہم سنیں. فرح وہ السلام علیکم. قاسم بھائی کا بہت شکریہ کہ یہ لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ بھی فن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جس طرح لوہے کی چیزیں مقناطیس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، یہ ایک ایسا مقناطیس بن گئے ہیں کہ یہ اپنے جیسے لوگ اور جو زمانے کے اندر کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کچھ اچھا تخلیق کر رہے ہیں وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اور جیسے ہم نے سنا ہے کہ عزت کمانا مشکل کام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس کو مینٹین رکھنا. تو لوگ تو ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں لیکن اس کے بعد جس محبت اور جس عزت سے یہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ بڑے فن کی بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم اگر کہتے ہیں کہ جی یہ قاسم علی شاہ ہیں تو یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ایسے ہو گئے. ان کے پیچھے کئی سالوں کی محنت، ریاضت اور اس کے ساتھ کئی ایسی کیفیات ہیں جن کا ہمیں نہیں علم ہے. لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کوئی اوور نائٹ انہیں نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اس بات پہ بہت تشکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے انسان کو جانتے ہیں، ایک ایسے انسان سے ملتے ہیں جس کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لیے کچھ میننگ فل اچھا کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ اپنی جیب سے بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا ذہن بھی لگا رہے ہیں، اپنی توانائی بھی لگا رہے ہیں اور اپنی ایموشنالٹی بھی لگا رہے ہیں. مطلب جس سطح پر یہ انویسٹ کر سکتے ہیں بے لاس یہ اس ملک کے اندر بہتری لانے کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد. اب آپ دیکھیں کہ آج کی جو تقریب ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ طارق بلوچ صحرائی صاحب نے 3 کتابوں کے نام رکھے ہیں تو ان کو اکنالج کرنے کے لیے. ہم ایک ایسے معاشرے میں بدقسمتی سے رہ رہے ہیں جہاں اب لوگ کسی دوسرے کی تعریف کرنا تو بہت دور، سننا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے اندر ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ کسی کی چھوٹی ہے، بڑی ہے، کسی بھی سطح پہ چیز ہے کہ اس کو اکنالج کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور ابھی انہوں نے جیسے کہا نا کہ ایک تخلیق کار کے لیے پیسے میڈل اتنے معنی نہیں رکھتے، اس کے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. تو یہ کام یہ خود پریکٹیکلی بھی کر رہے ہیں کہ اکنالج کر رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے یہ آپ سب کا تجربہ ہوگا، میری کوئی نئی بات نہیں، کہ آپ کو کچھ کرتے ہوئے جب کندھے پہ ایک تھپکی ملتی ہے وہ اتنی حوصلہ افزا ہوتی ہے کہ آپ کو اس رستے کی مشکل جو ہے اس کو کاٹنا بھی مشکل نہیں لگتا. تو یہ جو تھپکیاں یہ دے رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. تو طارق بھائی نے جو خود ایک چونکہ بہت مختلف اسلوب رکھنے والے افسانہ نگار ہیں، ان کی کتابیں بھی کئی بار پبلش ہو چکی ہیں کیونکہ یہ کہانی تو لکھتے ہیں لیکن وہ کہانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جڑی ہوتی ہے اور اس کو پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کے جو الجھاؤ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ان کو سلجھانے کا موقع ملتا ہے. تو انہوں نے جو نام رکھے ہیں وہ پیچھے ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. یعنی وہ آپ یہ دیکھیں جیسے کسی چیز کے اوپر جیسے ہم دیکھ کے تھوڑے سے چاول کھا لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے. انہوں نے نام ایسے رکھا ہے کہ نام کو پڑھتے ہی آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمال فن کی بات ہوتی ہے کہ آپ پوری کتاب کو ایک ٹائٹل کے اندر سمو لیں
اور وہ کام انہوں نے کیا. لیکن اس میں بھی ان دونوں کی دوستی بڑی اہم ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قاسم نے کیا لکھا ہے. اگر ان کو یہ پتہ نہ ہوتا, یہ نام نہیں, میں نہیں رکھ سکتی تھی, یہ بندہ وہی رکھ سکتا تھا جن کو ان کی رائٹر کی شخصیت کا بھی پتہ ہے, اور رائٹر کے رائٹ اپ کا بھی پتہ ہے, اور رائٹر کے رائٹ اپ کے لائنوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہے. وہی بندہ یہ نام رکھ سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان دونوں کی جو دوستی ہے, یہ جیسے ملتی ہے تو اس سے ایک بڑی چیز پیدا ہوتی ہے, تو وہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اتنی زبردست کتابیں لکھیں اور طارق بھائی نے اتنے زبردست ان کو نام دے دیے. لیکن نام کے ساتھ یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ میں اس بات سے بڑی متاثر ہوئی ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. اور آپ یقین کیجئے زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اثر انگیز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن آپ نے اس بندے نے جو کام کیا ہوا ہے اس کام کو جانتے ہوں, اس کام کی ورتھ کو جاننے کے بعد آپ اس سے اتنا متاثر ہوں کہ آپ کا دل چاہے کہ اس کے ساتھ میری تصویر ہو, نہ کہ اس لیے کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے یہ ایک مشہور آدمی ہے اور اس کے ساتھ تصویر کھنچائیں. یہ واقعی اس شخص کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ صرف اس کا نام کی وجہ سے تصویر کھنچوائی جائے. تو یہ ان کے اندر ہے کہ اس طرح کی چیز. اس کے بعد یہ کہ کامیابی کے بارے میں ہم سب لوگ بہت زیادہ چیزیں پڑھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن میرا جو ذاتی احساس ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی ایک توفیق کا نام ہے. توفیق کیا ہے؟ بھلائی کے راستے پہ چلنے کی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گھر بنا لیے, اتنی گاڑیاں بنا لی, اتنے بیلنس بنا لیا, یہ کامیابی ہے, تو یقین کیجئے جب آپ کو یہ مل جائے گا نا آپ انتہائی خالی محسوس کریں گے. کیونکہ جو اندر کی دنیا ہے نا وہ میٹیریل سے نہیں بھرتی, وہ بھلائی سے, خیر سے, اچھی سوچ سے بھرتی ہے. تو آپ رات کو سوتے ہوئے صرف یہ ایک بار سوچیں کہ آج پورے دن میں کیا میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی, اگر پہنچی ہے تو کل میں یہ کوشش کروں کہ میری وجہ سے نہ پہنچے. جیسے حضرت واصف فرماتے ہیں کہ انسان ہونے کے 2 درجے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ بے ضرر ہو جائیں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ کے شر اور آپ کی کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مفید ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم رات کو سوتے ہوئے صرف یہ سوچیں کہ کیا میں کسی کے لیے باعث ضرر تو نہیں تھا, کیا میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا تو میں نے اس کو دیا. یہ 2 چیزیں سوچیں, اگر لگے کہ نہیں ہوا تو اگلے دن کو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ یقین کریں نیا سورج دیکھنا بہت بڑی نعمت ہے. آج کتنے لوگ ہوں گے جو آج کی تاریخ میں اس سورج کو نہیں دیکھ سکے ہوں گے, لیکن اللہ کے کرم سے ہم آج کے دن کے سورج کو دیکھ رہے ہیں. اس نے ہمیں آج کا دن دیا ہے, تو پھر ہم آج کے دن میں کیوں نہ جو اس نے مہلت دی ہے کچھ ایسا کریں کہ جب اس کے پاس جائیں تو ہمارے پلے کچھ ہو جو ہم دکھا سکیں, ہماری شرمندگی کم ہو. اور اس سے بڑی زندگی میں نہ سکون کسی اور چیز میں ہے اور نہ اطمینانیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اگر آپ کے آج سر میں درد ہوتا اور آپ یہاں نہ آتے تو آپ یہ دعا کرے ہوتے کہ یا اللہ میرا سر درد ٹھیک ہو جائے. آپ کو لگتا کہ اس وقت سر درد سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں, لیکن اگر سر درد نہیں ہو رہا تو کیا ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ جی آج مجھے کسی حصے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مجھے درد نہیں ہے, میرے پیارے میرے پاس ہیں. تو آپ یقین کیجیے کہ اگر آپ شام کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو وہ آپ کبھی نہیں کر پاتے. اتنا کچھ ہوتا ہے اور آپ کے اندر تشکر خود آتا ہے اور پھر اگلا دن اور بہتر ہوتا ہے. اور بس اب آخری ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ ہم کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور جو گزر چکا ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکتے. تو ہمارے پاس آج جو ہے اسی کو ہی ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے, خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے. اور خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ہم نے خود بھی خوش رہنا ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں آج کا دن دیا, اور دوسروں کے لیے مفید بننا ہے, ان کے لیے ضرر رساں نہیں بننا. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے 5 روپے کے فائدے کے لیے اگلے کا 500 کا نقصان کر دیتے ہیں. تو جیسے قاسم علی فاؤنڈیشن کہتی ہے نا کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, تو یقین کیجئے آپ کے سارے عمل جو ہیں وہ سوچ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ اگر آج اسی لمحے یہ سوچ لیں کہ میں نے کسی کے لیے برا نہیں سوچنا, تو اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ آپ کسی کے لیے برا کریں. اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ میں نے تیری مخلوق سے محبت کرنی ہے, اس کا خیال کرنا ہے, تو اللہ آپ کو اسی لمحے توفیق دے دے گا کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں. اور جس طرح ماں باپ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ غیر ہوں.
اگر اپنے بھی بچوں سے محبت نہیں کرتے تو وہ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو وہ بہت پیارا لگتا ہے. اور جو اس کی مخلوق سے اچھا رویہ نہیں رکھتا، اللہ کو وہ پیارا نہیں لگتا. اور ہمارا محبوب اللہ ہے، ہم اس کے عاشق ہیں، اور محبوب کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. اور محبوب کی خوشی یہ ہے کہ یہاں دنیا میں آئے ہو تو دنیا کو جنت بناؤ اور اس کے لوگوں سے محبت کرو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. میں نیچے آج اسی عمل میں مصروف تھا بچوں کی صلح کرانے کے لیے. میں ممنون ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور قاسم علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے ایک بات میں کہتا ہوں لوگوں میں تو بہت سے لوگوں کو بڑی ضرورت پڑتی ہے اس کی وضاحت کی. میں کہتا ہوں کہ شاہ جی نے مجھے فٹ پاتھ سے اٹھا کے یہاں پہ بٹھا دیا فاؤنڈیشن میں. یہ ایکچولی ایسے ہی تھا کہ جب میں نے ریٹائرمنٹ ہوئی میری تو میں نے سوچا تھا کہ میں لوگوں کی صلح کراؤں، کیونکہ میں نے عدالت میں بہت بے بسی محسوس کی کہ دونوں ہی لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی صلح ہو جائے، لیکن وہ جو میری ایک قانونی مجبوری تھی بطور جج، میں اتنی کوشش نہیں کر پاتا تھا کہ میں ان دونوں کو سمجھا سکوں کہ وہ اپنی انا کا کیل جو ہے اپنے دماغ سے نکالیں اور صلح کر لیں. کیا کہنا. تو میں نے جب یہ ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے وہاں پہ کسی جگہ پہ ذکر کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کی صلح کروں. تو شاہ جی نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے کرائیں گے، تو میں نے کہا میں ایک فولڈنگ میز لوں گا چھوٹی سی، اور ایک فولڈنگ چیئر لوں گا، گاڑی میں رکھوں گا، اور جہاں جہاں رش ہوگا لوگوں کا وہاں بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا آ جاؤ، میں تم لوگوں کی لڑائی ختم کراتا ہوں، تمہاری صلح کراتا ہوں. تو وہ انہوں نے اس کو ساری بات کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا نہیں اس طرح تو میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں لوگوں کو بلاؤں گا سب لوگوں کو، اور وہ آ کے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کوشش کر کے ان کی صلح کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت ہی ایک شاندار کام ہے. میں آج کے اس میرا یہ جو بلاوا ہے یہاں پہ اس کے حوالے سے تو بلوچ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت ہی میرے بھی 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور جب بچہ ہوتا ہے کسی کا تخلیق کتاب جو ہے خاص طور پہ یہ بچہ ہی ہے. یہ تخلیق کار سے جب پوچھیں تو اس کو بچے سے کم محبت نہیں ہوتی اپنی اس تخلیق سے، اور شاید یہ جو تخلیق ہے اس کے بہت سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہیں ایک بچہ پیدا کرنے سے. تو یہ جو تخلیق کار کا ایک شاہکار ہوتا ہے اس کا نام بعض تو تخلیق کاروں نے خود ہی تجویز کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہ ایک کتاب اس موضوع پہ لکھوں گا. لیکن جب اس طرح کی کتاب یہ وہ ابر مسلسل اور یہ اونچی اڑان اور یا شجی کی دوسری کتابیں ہیں، یا ہر وہ کتاب جو کسی کو ابھی جو میری بہن کہہ رہی تھپکی دینے والی بات، یہ تھپکی دینے والی بات معمولی بات تو ہے نہیں. میں نے جو ایک خواب تو یہی دیکھا تھا لوگوں کی صلح کرانے کا، اور ایک اور خواب بھی میں نے شاہ جی سے کہا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے حامی تو بھری ہوئی ہے لیکن ان کے پاس ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا. وہ ہے تھپکی دینے کا. میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے ان دروازوں تک جن بہت ہی چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایسے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے، چاہے وہ تخلیق کار ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہے کسی غریب کا جس نے ٹاپ کیا ہے، چاہے وہ ایک ڈرائیور ہے ٹیکسی کا جس نے کسی کے پیسے واپس کر دیے ہیں. تو میں جانا چاہتا ہوں ان سارے گھروں میں، اور میں پہنچوں گا انشاءاللہ. اگر اللہ میاں نے مجھے ہمت دی تو میں ضرور جاؤں. میں نے شاہ جی سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو ہم وہ دروازے ناک کر کے وہاں جا کے چاہے ایک پھول ہی چھوڑ کے آئیں، اس ساری گلی کو اس سارے محلے کو پتہ چلنا چاہیے. ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں تو کھینچ رہے ہیں، تھپکیاں نہیں دے رہے. میں اپنی بہن کی اس بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے کہ جہاں بھی ہم اپنے بچوں کو تھپکیاں دیتے ہیں ان کی بری باتوں کے لیے بھی تھپکی دے دیتے ہیں، ان کو ایسی باتوں کے لیے بھی انکریج کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے. میں جو صلح کرانے کا کام کرتا ہوں اس میں بعض جگہ ماؤں سے مجھے بڑی شکایت ہوتی ہے، باپ سے شکایت ہوتی ہے، بڑی بہنوں سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا رول پلے نہیں کر پاتی جس سے بچوں کے گھر بچ سکتے. وہ اس لیے کہ تھپکی دینے کا رواج نہیں. تو ہمیں تھپکی دینی چاہیے، اور یہ جو شاہ جی کی کتابیں ہیں یہ مسلسل تھپکیاں ہیں میرے ان پڑھے لکھے بچوں کے لیے. میں اس لیے یہ کہتا تھا کہ ہمیں دروازے تک بھی جانا چاہیے کہ جو لوگ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے انہیں اس تھپکی کو محسوس کرنا جو ہے وہ ہمیں سکھانا ہے. اگر ہم گلی میں جا کے کسی گھر میں کسی کو تھپکی دیں گے، آپ اپنے ہمسائے کے گھر جا کے ان کے بچوں کو تھپکی دیں گے، اور ایسے لوگوں کو تھپکی دینے کی ضرورت ہے. آپ ابھی دیکھیں یہ جو وبا کا موسم ہے
ہم لوگ کس طرح کٹ جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اس طرح کی بیماری ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہے ان کا پتہ کرنے کے لیے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں جانا اس آدمی کے پاس جس کو یہ وبا ہے, لیکن جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہے اس کو تو تھپکی دینی ہے. تو ہمیں جانا چاہیے ایسے سارے لوگوں کے پاس, ان کو ہماری تھپکی کی ضرورت ہے. اگر آپ کو تھپکی کی ضرورت ہے تو یہ ہم کیسے فرض کر لیں کہ لوگوں کو تھپکی کی ضرورت. کیا کہنا, جو میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ اللہ میاں سے مانگتے ہیں ایک لمحہ پہلے مانگنے سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو دے بھی رہا ہوں کہ نہیں دے رہا. اور اگر آپ دے نہیں رہے تو پھر آپ کو آگے سے بہت سخت سزا کا احتمال ہے کہ آپ اللہ سے عزت مانگ رہے ہیں, کیا لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. آپ لوگوں سے, آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دو. ہم سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں, خاص طور پہ جو میری عمر کے لوگ ہیں جو بوڑھے ہونے لگ پڑتے ہیں بہت تیزی سے, ہم کہتے ہیں اللہ میاں مجھے ہمت دو. تو کیا ہم لوگوں کو ہمت دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ میاں مجھے کچھ پیسے مل جائیں, کچھ میری مالی مدد ہو جائے. کیا جو میرے پاس ہیں اس میں سے میں کسی کو دے رہا ہوں؟ تو یہ دینے کا جو عمل ہے یہ مانگنے سے پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اگر ہم وہ چیزیں مانگیں اللہ میاں سے جو ہم دے رہے ہیں تو ان میں اضافہ تو پھر ہونا ہی ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے, میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ممنون ہوں رشاد جی کا, آپ کا اور بلوچ صاحب آپ کا. تو آپ نے ان کی 2 تخلیقات کا نام رکھا ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ تخلیق کار جو ہے اس کو اچھا لگے وہ نام جو آپ تجویز کریں. آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کے رکھے ہوئے ناموں کو شاہ جی نے اتنی محبت سے قبول کیا, ورنہ تو سارا محلہ کے نام رکھتا ہے بچے کا جب پیدا ہوتا ہے. نان کے اپنے نام رکھتے ہیں, داد کے اپنے نام رکھتے ہیں. تو جو نام پسند آتا ہے ماں باپ کو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. میرے لیے تو ویسے ہی بڑے اعزاز کی بات ہے رحمان فارس کے ساتھ بیٹھنا. مجھے خاص طور پہ آپ نے بلا کے اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بٹھا دی. بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو یہ جو ابر مسلسل اور اونچی اڑان والی بات, وہ ہر شخص جس کو ہم اونچی اڑان پہ جاتے دیکھ رہے ہیں یا جس میں جانے کی کیپیسٹی ہے اس کے لیے ہمیں ابر مسلسل بننا چاہیے, تھپکی دینی چاہیے. اب آپ کی باری آ گئی. جی جی بالکل, یہ اصل محفل آپ نے لوٹنی. بہت شکریہ. نہیں بڑی محبت, بہت شکریہ قاسم بھائی. آپ ہمیشہ اتنی محبت سے یاد رکھتے ہیں. آج کی تقریب بہت سادہ اور بہت پروقار تقریب جو ہے, یہ جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے وہ یہ کتابوں کے نام رکھنے کا شکریہ. اب اس کے مجھے 2 اجزاء نظر آتے ہیں, ایک نام اور ایک شکریہ. تو ان پہ میں مختصر سی تھوڑی بہت گفتگو کرنا چاہوں گا. نام, مجھے یاد ہے کہ جب مجھے اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی تو اس کا نام رکھنے کا جو لمحہ تھا وہ کس قدر خوش قسمت, یادگار اور دور رس لمحہ تھا میرے لیے کہ آج تک میں وہ بھول نہیں پایا. تو نام اس قدر امپورٹنٹ ہے, اور مجھے ہمیشہ قاسم بھائی کے نام سے لگتا ہے کہ یہ اسم بامسمہ ہے. قاسم الاشیاء, یہ ایک سنت ہے اشیاء کو تقسیم کرنا, آسانیاں بانٹنا, آسائشیں بانٹنا. قاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے. تو یہ بھرپور طریقے سے اس سنت کو پورا کرتے ہیں. یہ خوشیاں بانٹتے ہیں, آسائشیں بانٹتے ہیں, علم بانٹتے ہیں, اور جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ نے اس میں سے یہ دیتے ہیں. ابھی مجھے اشفاق صاحب کے سامنے جملہ نظر آ رہا ہے کہ دیے میں سے دینا پڑتا ہے. تو اللہ نے انہیں بہت دے رکھا ہے, اور یہ جتنا دیتے ہیں اللہ 100 گنا انہیں زیادہ لوٹا دیتا ہے. میں ہمیشہ ان کے نام کی جو 3 ٹکڑے ہیں ان پہ غور کرتا ہوں. قاسم یہ بالکل ہیں. علی کے نام کی ان میں تمام تر سخاوت اور غنی پن موجود ہے, اور شاہانہ دوستوں کے حوالے سے محبت شاہانہ انداز میں لوٹاتے ہیں. طارق بھائی کا نام جو ہے, طارق الدنیا, تھوڑا سا املا اگر آپ بدلیں تو طارق کو طارق الدنیا بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ دین و دنیا دونوں حوالے سے بہت بہت مصروف عمل ہیں. اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے, اور بلوچ والا لوچ ان میں موجود ہے. ان کی شخصیت میں بھی, ان کی تحریروں میں بھی, ان کے حروف میں جو بلوچ میں لوچ کا لفظ ٹکڑا ہے وہ موجود ہے. اور جہاں تک صحرائی کا تعلق ہے تو میں ان کی کتابیں پڑھ کے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں, اقبال کا شعر ہے کہ
پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. تو یہ ہمیشہ ان کی تمام تر کتابوں، اور میں وہ ہوں ناچیز جس نے واقعی ان کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، بغیر پڑھے کبھی بھی تبصرہ نہیں کرتا. تو یہ تو بات ناموں والی ہو گئی. اب اگر آپ اس کے نام پہ آئیں، ابر مسلسل کے نام پہ، بہت اچھی بات کی جسٹس صاحب نے کہ نام مختلف لوگ رکھنے آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو والدین کو جو نام پسند آتا ہے وہ اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں جنہوں نے وہ نام رکھا ہوتا ہے. عباس تابش کا ایک شعر ہے جو مجھے ابر مسلسل سے یاد آ رہا تھا سر، کہ تجھے کب منع کرتی ہے میری چھیدوں بھری جھولی، تجھے کب منع کرتی ہے میری چھیدوں بھری جھولی، برس چھاجوں برس رنگے جمال یار بسم اللہ. واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں. تو یہ ابر مسلسل بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلسل ہم پر ایک نعمت کی طرح، ابر کرم کی طرح، رحمت کی طرح برستی ہے. میری نظر سے یہ کتاب ابھی نہیں گزری، اونچی اڑان میں ضرور پڑھ چکا ہوں، اور مجھے 100% 100% یقین ہے کہ جو جو لوگ اس کتاب سے تھرو اینڈ تھورولی گزرے ہیں ان کو یقیناً اپنے لیے، جیسے قاسم بھائی نے ذکر کیا، اپنے لیے ضرور کام کی، مطلب کی، اپنی بہتری اور اپنی امپرومنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل گئی ہوگی. دوسرا پارٹ تھا شکریہ کا، جو بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، ہمیشہ سوچا کرتا ہوں کہ 3 حرف ہیں صرف، شین، کاف اور رے، اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے جس صاحب، یہ 3 حرف اگر قاسم علی شاہ جیسے اعلیٰ ظرف کے انسان کو ملے تو وہ اس سے شکر بنا لیتا ہے. اگر کوئی درمیانے ظرف کے انسان سے ملے تو وہ حسد سے تو بچ جاتا ہے لیکن رشک بنا لیتا ہے اس سے. اور اگر کوئی تھوڑے کم ظرف کو ملیں تو وہ نہ رشک بنائے گا نہ شکر بنائے گا، وہ اس سے شرک بنا لے گا. تو یہ آپ کے ظرف کی بات ہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے آپ شکر بناتے ہیں یا رشک بناتے ہیں یا شرک بناتے ہیں. اور ہمارے جیسے شکر خورے اس سے شکر بنا لیتے ہیں اور اللہ انہیں شکر دے بھی دیتا ہے. تو اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر آپ خالق کے دی گئی نعمتوں اور ان کے احسانات کا گریٹیٹیوڈ دینا چاہتے ہیں اس کو شکر کہتے ہیں، لیکن اگر آپ مخلوق کے احسانات کا گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں اسے شکریہ کہتے ہیں. تو قاسم بھائی ہمیشہ دوستوں کا شکریہ ادا کرنے میں کبھی بھی انہوں نے بخل سے، کنجوسی سے کام نہیں لیا. یہ آج کی محفل بھی اسی شکریہ کے لیے سجائی گئی ہے. میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی ردیف ہی شکر کرو اس کی ردیف ہے. 3-4 شعر بالکل تازہ ہیں. عشق اس کا ہے اگر تم پہ گراں شکر کرو، عشق اس کا ہے اگر تم پہ گراں شکر کرو، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے میاں شکر کرو. کیا کہنے جی. عشق اس کا ہے اگر تم پہ گراں شکر کرو، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے میاں شکر کرو، ہم درختوں کی اذیت تمہیں معلوم نہیں، ہم درختوں کی اذیت تمہیں معلوم نہیں، تم ہو دریاؤں کے مانند رواں شکر کرو. کیا کہنے جی. تم ہو دریاؤں کے مانند رواں شکر کرو. اور چاند 2 چاند میں، طارق بھائی ایکسپریشن دیکھیے گا کہ چاند 2 چاند میں ہو جاتی ہے ایک آدھ غزل، چاند 2 چاند میں ہو جاتی ہے ایک آدھ غزل، اب بھی اس راکھ سے اٹھتا ہے دھواں شکر کرو. کیا کہنے جی. اب بھی اس راکھ سے اٹھتا ہے دھواں شکر کرو. اور یہ میرے بالکل دل کی آواز ہے کہ تم سے بہتر کئی گمنام پڑے ہیں فارس، تم سے بہتر کئی گمنام پڑے ہیں فارس، تم پہ کچھ خاص کرم ہے میری جان شکر کرو. تم سے بہتر کئی گمنام پڑے ہیں فارس، تم پہ کچھ خاص کرم ہے میری جان شکر کرو. آخر میں 3-4 شعر نئے سال کے حوالے سے آپ سب لوگوں کے لیے دعاؤں کی کے ساتھ کہ جس حال میں تم رکھو وہی حال مبارک، جس حال میں تم رکھو وہی حال مبارک، ہم اہل محبت کو نیا سال مبارک، ہم اہل محبت کو نیا سال مبارک، ہر دل کو ہو منہ مانگی تمناؤں کا مژدہ، ہر دل کو ہو منہ مانگی تمناؤں کا مژدہ، ہر آنکھ کو من چاہے خد و خال مبارک، ہر آنکھ کو من چاہے خد و خال مبارک، ہر پھیلی ہتھیلی کی دعاؤں کو دعائیں، ہر پھیلی ہتھیلی کی دعاؤں کو دعائیں،
ہر پاؤں کو منزل کی طرف چال مبارک، اور یک بستہ شب ہجر کی برفیلی ہوا میں، یک بستہ شب ہجر کی برفیلی ہوا میں، مجھ کو تیرا غم تجھ کو تیری شال مبارک۔ واہ واہ واہ، یہ آپ ہی کو کہا کہ شال لے کر اور ٹائم پہ آپ نے ان کو دیکھ کے میرا خیال ہے یہ شامل کیا۔ یک بستہ شب ہجر کی برفیلی ہوا میں، مجھ کو تیرا غم تجھ کو تیری شال مبارک۔ اور آخری شعر ہے کہ ہر چند تجھے اس نے فقط درد دیے ہیں، ہر چند تجھے اس نے فقط درد دیے ہیں، فارس تجھے یہ عشق بہرحال مبارک۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہر چند تجھے اس نے فقط درد دیے ہیں، فارس تجھے یہ عشق بہرحال مبارک۔ بہت بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فارس صاحب، میں چاہوں گا جی آج کہ جو اصل ہمارے مہمان ہیں، ویسے تقریب رونمائی ہو تو دولہا رائٹر ہوتا ہے، لیکن آج نام رکھنے والا دولہا ہے جس نے کتابوں کے نام رکھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ طارق بلوچ سرائی صاحب سے کچھ سنیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا ریحان اللہ والا صاحب کا، سر آپ موجود تھے تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس محفل کا اختتام ہے، تو اختتام میں ہی آپ شامل ہوں تو اس کا کوئی اجر ہے تو سر وہ بھی اس میں شامل آپ ہو جائیں گے سر۔ تو طارق بلوچ سرائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا کہ جس نے مجھے اس عزت سے نوازا، اور اس کے بعد میں قاسم علی شاہ صاحب اور فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں۔ میرا قاسم علی شاہ صاحب اور فاؤنڈیشن سے ایک عجیب سا تعلق ہے۔ کچھ لوگوں سے، کچھ جگہوں سے آپ کا ایک ایسا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے کہ وہاں لفظ ادا نہیں ہو سکتے، صرف ہونٹ کپ پاتے ہیں۔ اور میرا قاسم علی شاہ صاحب اور اس فاؤنڈیشن سے اسی کپ کو پہاڑ جیسا تعلق ہے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا کہنے۔ دوسرا، بھولنے کی بات، مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ شاہ صاحب بھولتے نہیں کسی کو۔ میں ایک افسانہ لکھ رہا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ اسے بھول جائے، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ اسے بھول نہیں سکتی، میں نے بھی اسے یہی کہا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر رب بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو بھول جائے، اگر رب چاہتا ہوتا کہ کسی کو بھول جائے تو وہ پھر کبھی چاندنی راتیں نہ بناتا۔ تو پھر اس پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ چپ کیوں ہے، اسے کہو بولتی رہے، اگر یہ چپ ہو جائے گی تو لوگ اسے سن لیں گے، اسے کہو کہ وہ بولتی رہے۔ تو میں چونکہ شاہ صاحب کا تنہائی کا ساتھی ہوں تو میں نے ان کی چپ بھی سنی ہے۔ یہ اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں کوئی سن نہ لے، لیکن اور میں چونکہ ان کا تنہائی، ہم نے اکٹھے سفر بھی کیا، اکٹھے رہتے ہیں، تو میں ان کا تنہائی کا ساتھی ہوں، تو میں نے ان کی چپ سنی ہے۔ تو مجھے جب میں نے ان کی چپ سنی ہے تو میں بہت اداس ہو جاتا ہوں، دل بھر جاتا ہے۔ میں نے ان کی چپ میں سنا کہ ان کو وہ تابوت اچھے نہیں لگتے جن پہ پھول نہیں ہوتے۔ ان کی چپ کہتی ہے کہ مجھے وہ مردہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو زندہ لوگوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر آج بھی زینب چیختی ہے، چلاتی ہے ان کی چپ کے اندر۔ تو اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں کوئی سن نہ لے۔ باقی جب داستان سرائے ویران ہو گئی تو میں سوچتا تھا کہ ادب کے خانہ بدوش عذاب در بدری لیے کہاں جائیں گے، تو پھر اللہ نے ایک ایسا سبب پیدا کیا کہ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن وجود میں آئی، اور میں اسے یقین کریں دانش سرائے کہتا ہوں، میں اسے کبھی فاؤنڈیشن نہیں کہتا، میں اسے دانش سرائے کہتا ہوں۔ یہاں شعور کو پروان چڑھایا جاتا ہے، شعور کی آبیاری کی جاتی ہے، علم کی آبیاری کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اعزاز ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک داستان سرائے جو تھی، اب وہ تو ختم ہو گئی، ایک داستان یعنی ایک شعور سرائے ہے ہمارے پاس، جہاں شعور بکتا ہے، بانٹا جاتا ہے، ملتا ہے لوگوں کو۔ تو کچھ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وقت کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں ان کے سامنے۔ اور ایک ایسے ہی خوبصورت شخص کو میں جانتا ہوں، اس کا نام
قاسم علی شاہ ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اور شاہ صاحب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، یہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ رب کیسے عطا کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ رب بندے کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، رب بندے کو ظرف کے مطابق دیتا ہے، اور ظرف ہمیشہ معاف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمیں جانتے ہیں جو کہ کچھ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں جیلسی کے لیے، تو شاہ صاحب کے پاس جب وہ بھی کسی کام کے لیے آئے تو شاہ صاحب نے ان کو کبھی یہ ریئلائز نہیں کرایا کہ تم نے میرے خلاف باتیں کی تھیں، اور اسی طرح کا بلکہ ایک ایسے شخص کے نے مجھے کہا کہ ایک انٹرویو ہے تو شاہ صاحب سے کہہ دیا، حالانکہ مجھے پتہ تھا وہ شاہ صاحب کے وہ ایک جیلسی میں وہ کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب نے کہا بھجوا دیں، ان کا انٹرویو ہوا تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا جی شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہاں وہ چھوڑیں، بس اس کا کام ہو گیا، اور اس کو ہمیں تو یہی ہے کہ اس کا کام ہو جائے، ہمیں کوئی نہیں کہ وہ کیا کہتا تھا یا کیا۔ تو میں ان سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، یہ بہت خوبصورت کام ہے، یہ تو پیغمبروں والا کام ہے، شعور بانٹنا، علم بانٹنا، اور میں کہتا ہوں یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ معاشرہ اتنا میچور نہ ہو جائے اور اتنا ظرف نہ آ جائے کہ اگر کوئی گھنگرو اتارنا بھی چاہے تو اسے یہ خوف نہ ہو کہ اس کی باقی زندگی کب، کہاں اور کیسے گزرے گی۔ جزاک اللہ جی۔ ریحان اللہ والا صاحب موجود ہیں۔ سر آپ اس تقریب سے بالکل واقف نہیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ہم چاہیں گے چند جملے آپ کے بھی سن لیں سر ہم۔ ریحان اللہ والا صاحب بڑے شاندار انسان ہیں، پاکستان میں جتنی فری لانسنگ انہوں نے پروموٹ کی ہے، میں کہوں ادارے بھی شاید نہیں کر سکے۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ ریحان صاحب یہ تقریب طارق صاحب نے، میری 14 کتابیں سر اس وقت، ان میں سے 3 کتابوں کے نام طارق صاحب نے رکھے، تو ہم نے ایک نئی طرز، نئے انداز سے ایک نئے قسم کے ایونٹ کو آج متعارف کروایا کہ جس شخص نے کتابوں کے نام بھی رکھے ہوں اس کے لیے ایک علیحدہ تقریب ہونی چاہیے۔ اس کا بھی شکریہ کہ جس طرح بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو میرا نام میرے دادا نے رکھا تھا، مجھے ان سے اس لیے بڑی محبت تھی کہ انہوں نے میرا نام رکھا، اور اپنے والد کے نام رکھا۔ ان کا جی مجھے والد سے محبت ہے، تو یہ نام کہیں لیا جائے گا تو ایک حوالہ یہ بھی ہوگا کہ یہ میرے دادا کے والد کا نام تھا۔ تو اسی طرح کتابوں کے نام انہوں نے یہ تجویز کیے، کتابیں چھپ گئیں، دنیا تک چلی گئیں۔ تو میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے جو اظہار خیال ہے چند جملے آپ عنایت فرمائیں گے۔ شکریہ بہت بہت قاسم بھائی، آپ کے سامنے بولنا تو بڑا مشکل کام ہے، سورج کے سامنے ذرا جان بھی بیچارہ مرجھا جاتا ہے۔ میں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت سارے لکھنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کتابیں خود بھی لکھتے ہیں۔ میں ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی ساری کتابیں آڈیو فارم میں اور ڈاکیومنٹری یعنی ویڈیو فارم میں بھی اویلیبل ہوں، اور نہ کہ صرف یہ کہ آپ کی ہوں بلکہ جو آپ کے سرکل میں اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے ارطغرل کی اگزامپل ہے کہ ایک ڈرامہ آتا ہے اور پورے قوم کی ذہن سازی کر دیتا ہے، اور آپ کا فنڈامنٹل کام ہی ذہن سازی ہے، مائنڈ سیٹ کی چینجنگ ہے یا امپروومنٹ ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم آڈیو ویڈیو کو ایڈ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو زیادہ فائدہ ہوگا، بس میں یہ کہنا چاہوں گا۔ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی ایک شاندار اسپیس بنائی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ شعور بانٹنے کی جگہ، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی اگر ایک ڈاکیومنٹری ہو جائے گی، اور لوگ بھی جو شعور بانٹ رہے ہیں وہ ذرا زیادہ منظم طریقے سے اس کو سمجھیں۔ جو اکیڈمی کا ورڈ ہے بیسکلی وہ یہی چیز تھی جو آپ نے، جو ارسطو صاحب نے بنائی تھی یا سقراط صاحب نے بنائی تھی، تو اپنے گھر کو انہوں نے شعور بانٹنے کی جگہ بنایا تھا۔ آپ نے بھی یہی کیا کہ آؤ بیٹھو، کھاؤ پیو اور باتیں کرو اچھی اچھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کی اور بھی ادارے قائم ہوں، جا کے کیونکہ یہ تو 250 ملین لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے ادارے انشاءاللہ چاہیے ہوں گے۔ آپ کو بہت بہت پیار، بہت بہت دعائیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔